وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ بیٹا بیٹھ جائیں سارے جلدی سے، سب بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں سارے دوست بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، علماء، مشائخ، سادات، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مسجد ہمارے بھائیوں نے بڑی محبت سے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت انہیں عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کو سجانے میں بھی انہوں نے بڑے اخلاص کا مظاہرہ کیا، اللہ قبول فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک سجدوں سے اور دین کی ترویج و اشاعت سے اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ انشاءاللہ کوشش ہے کہ بڑی جلد یہاں حفظ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز بھی ہو جائے اور دیگر بھی کئی خیر کے کام مسجد سے متعلقہ شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا کرے۔ بس کریں، تصویریں کافی بن گئیں، اب یہ موبائل تھوڑی دیر بند کریں، اور یہ جو قریب بیٹھیں گے تو بالکل بند کر دیں، آپ بھی چھوڑ دیں جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے تو بات کرنی ماشاءاللہ، باقی کافی سارے لوگ بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے دیجئے گا، پر سارے بنائیں گے تو بات کس سے کرنی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا کرے۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام، اس دین کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ بڑی محبت کی دین بات کرتا ہے، وارفتگی کی بات کرتا ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، نبی رحمت علیہ السلام سے قبل آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت سینے میں ہو، پھر حضور کے صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت اطہار سے محبت ہو، پھر یہ محبت آگے بڑھتی ہے، اولیاء کرام سے محبت ہو، علماء اسلام سے محبت ہو، پھر اور آگے بڑھے تو مومنوں کی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہو، لیکن لہجہ ہمیشہ پیار والا رہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، تلخ سے تلخ آدمی بھی محبت کرتا ہے، جس کو آپ بڑا غصے والا سمجھتے ہیں نا، محبت وہ بھی کرتا ہے۔ آپ کا خیال ہے نا بڑا ناراض رہتا ہے، پر پیار وہ بھی کرتا ہے۔ چلیں، امید ہے غصہ نہیں کرے گا وہ دوست جو بھی ہے، وہ چلو لوگوں سے پیار نہ کرتا ہوگا تو کسی وقت شہرت سے پیار کر لیتا ہوگا، پیسوں سے کر لیتا ہوگا، پیار تو لوگ کرتے ہیں۔ سینے میں جب دل ہوتا ہے نا، اس میں دھڑکن ہوتی ہے تو اس میں محبت بھی ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو عشق کا غم نہیں ہوگا تو روزی کا غم ہو جائے گا، غم تو کوئی نہ کوئی رہنا ہے دل میں۔ تو محبت انسان کی طبیعت کا لازمی حصہ ہوتی ہے۔ انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لیکن اگر محبت رستہ غلط اختیار کر جائے نا، میری بات پہ توجہ ہے آپ دوستوں کی، تو پھر وہ تھوڑی سی انسان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی۔ مثلاً لوگوں کو شہرت سے پیار ہو جاتا ہے، یہ تصویریں، یہ ویڈیو، یہ کیمرہ، یہ لائکس، یہ کومنٹس، یہ ویوز، یہ فلانا، یہ شہرت سے پیار ہے، کسی طریقے مشہور ہو جاؤ۔ دولت سے پیار ہو جاتا ہے، اقتدار سے پیار ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے۔ تسلیم نہیں کرتے لوگ، لیکن ڈھیر سارے لوگ پیار کرتے ہیں، شہرت سے، اقتدار سے، کرسی سے۔ یہ محبت نقصان بڑا کرتی ہے، انسان کا نا سارا باطن اجڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں، لیکن وہ محبت کا رستہ نہیں ہوتا۔ دراصل آپ نے جس شہر جانا ہے، اگر اس رستے کو اختیار نہیں کریں گے تو اس شہر پہنچ جائیں گے۔ محبت کا رستہ اختیار کریں۔ آپ لالچ کر رہے ہیں، آپ
معاذ اللہ شہرت سے پیار کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے آگے گزرنا چاہتے ہیں، تو اس سے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے؟ یا رسول اللہ چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پھر فرمایا تم چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے محبت کریں؟ یا رسول اللہ چاہتے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، ان سے لالچ کرنا چھوڑ دو، اللہ کی مخلوق بھی تم سے محبت کرے گی۔ تو پیار تو کرنا ہے، لیکن اگر اس کے لیے رستہ صحیح اختیار کیا جائے اور صحیح جگہ محبت کی جائے تو پھر انقلاب آتا ہے۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان لوگوں کے لیے زندگی بڑی لطف والی، بڑی مزیدار، بڑی خوبصورت ہو جاتی۔ کیوں؟ پھر وہ لوگوں کے شکوے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس کو بھی کچھ دیا ہے اللہ کی محبت میں دیا ہے، جس سے بھی نیکی کی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کی۔ پھر انہیں پریشانی نہیں ہوتی، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مومن دونوں جانب سے نفع میں ہے، نعمت ملے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اور پریشانی آئے تو صبر کر کے نفع لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بہت خوب پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ سے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آدمی چاہتا ہے نا میری زندگی سے ساری پریشانیاں، دکھ اور تلخیاں دور ہو جائیں، تو باقی سارے کام چھوڑ دے، توجہ کے ساتھ مدینے والے محبوب سے محبت کرے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے انسان ٹوٹ کر پیار کرتا ہے اور شوق اور ذوق کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کے سینے میں ہو، شرط یہ ہے کہ وہ محض شعر و شاعری نہ ہو، محض خطابت نہ ہو، محض نقابت نہ ہو، محض وہ داد امداد لینے کا چکر نہ ہو، وہ خالص محبت ہو۔ وہ رات تنہائی میں حضور علیہ السلام کی نعت سنے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ سنے، حسن و جمال کا، سیرت کا، اخلاق کا، کردار کا، اس کی روح تک اس کی تاثیر گئی ہو، وہ صحیح معنوں میں حضور سے پیار کرے۔ جب کوئی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو حضور کی محبت بندے کو سوار دیتی ہے، اس کے سارے رویے بدل جاتے ہیں، اس کا انداز ہی سارا تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا یار، میں اس طرح کی باتیں کم کرتا ہوں اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے حساب سے پھر اس کا مطلب لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میں بعض محافل کرنے والے بعض دوستوں سے اکثر ناراض بھی رہتا تھا۔ میں کہتا تھا یار تم نا بیکار پیسہ لگاتے ہو بعض نعت خانوں پہ اور بعض ایسے کاموں پہ جو درست نہیں ہے۔ لیکن ایک حوالے سے یہ بات، اس کو اگر ایک دوسرے پہلو سے لیں تو یہ مثبت بھی ہے۔ کسی کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، خدا نہ کرے وہ کسی غلط جگہ بھی تو لگا سکتا ہے نا، تو یہ اس کے سینے میں حضور کا پیار ہے نا کہ جب بھی سجاتا ہے مدینے والے کی محفل ہی سجاتا ہے۔ تو اس اینگل سے جب ہم نے دیکھا تو پھر ہم گنجائش بھی دینے لگے کہ چلیں آپ کچھ دائرے کے اندر رہ کے، کچھ مناسب کر کے، کچھ چیزوں کو سمجھتے ہوئے آپ اس کام کو کر لیں، کچھ حدود و قیود کی پابندی لگا کے۔ لیکن میرے عزیز، نبی پاک سے محبت کرو گے نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کرو گے، آپ یقین کرو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دنیا میں بڑے لوگ کام کرتے ہیں، بڑی لوگ ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی بھی کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی بھی کرتے ہیں، بیوی بچوں کی بھی کرتے ہیں، لوگ بڑا ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ سب سے خوبصورت ڈیوٹی وہ شخص کرتا ہے جو مدینے والے کی محبت میں ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی دین کی خدمت کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مخلص ہو، مزیدار زندگی ہو جاتی ہے اس کی اگر وہ ڈیوٹی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیار میں کرے۔ دیکھو نا، لوگوں کی شخصیتیں سنور گئی،
انداز سنور گئے. حضور علیہ السلام کی محبت کیسے نوازتی ہے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مکہ مکرمہ میں بہترین لباس پہننے والے نوجوان تھے، بہترین سواری پہ سفر کرنے والے تھے. لیکن مشکات شریف میں حدیث ہے، ایک دن وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کا لباس بڑا پھٹا پرانا تھا، سر پر ٹوپی بھی پرانی تھی. تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا دیکھ لو میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا. لیکن شارحین فرماتے ان سے جب کوئی ذکر کرتا نا کہ آپ کی یہ کیفیت ہو گئی تو وہ فرماتے مجھے سادگی بھا گئی ہے، اس لیے کہ پیار جو مدینے والے محبوب سے ہو گیا. وہ ساری چیزیں طبیعت کو اچھی لگتی ہیں جو حضور پسند کرتے ہیں. شرط یہ ہے خالص محبت کی جائے. اور پھر ایک ترتیب خود نبی پاک نے بیان کی، جو ہمارا عنوان رکھا ہے نا ہمارے بھائیوں نے، ایک ترتیب خود حضور نے بیان کی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے. یہ ذرا ترتیب دیکھنا کتنی حسین ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرو وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو میں اللہ کا رسول ہوں. اور فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ میری اولاد ہے، میری وجہ سے ان سے محبت کرو. قرآن مجید نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں کہ لوگوں میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا. یہ جو میری اولاد ہے، میرے گھر والے ہیں، ان سے محبت کرنا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک کا پیار جس دل میں آ جاتا ہے اس سے حضور راضی ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. کبھی ہم ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ان روایات کو پڑھتے ہیں تو طبیعت میں عجیب نکھار پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ اس انداز کو دیکھیے کہ حسنین کریمین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کو سینے سے لگا لیا. بندہ اپنی اولاد کے لیے روز ہی دعا کرتا ہے، لیکن جب وہ رو کے دعا کرتا ہے نا تو پھر کوئی خاص موقع ہوتا ہے، پھر کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے. شہزادوں کو محبوب نے سینے سے لگایا اور پھر کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر عرض کی کہ اے میرے مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. نبی پاک علیہ السلام کا خاندان مبارکہ اور حضور کے صحابہ کرام، یہ ہستیاں ویسے بھی اتنی بلند و بالا ہیں کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ ناز بھی بڑا کرے گا کہ دیکھو میں نے محبت کہاں لگائی ہے، میں نے پیار کس سے ڈالا، میری نسبت کہاں جا کے ملی. حضور کی اولاد پاک کا پیار، یعنی کمال بات ہے نا کہ کتنا اونچا معیار بنایا ہے کہ حضور کی اولاد پاک سے محبت شروع کر دی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت نبوت اتنی عظمتوں والی اور اتنی طہارتوں والی ہے کہ جو پیار کرتے ہیں نا اسے، وہ پھر نکھرتے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ سنورتے بھی بہت زیادہ ہیں، ان لوگوں کے اندر تبدیلی بھی بڑی آتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ہمیں اپنا گھر بنا کے سجا کے اور سنوار کے دیا ہے. یہ جو اہل بیت نبوت کا پیار ہے نا، اس کا اگر حقیقی فلسفہ ہم سمجھنے لگے نا تو یہ جو ہمارے گھروں کے اندر کی پریشانیاں ہیں نا، یہ جو داخلی مسائل ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھائے جاتے ہیں، یہ مسائل حل کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک کا پیار صحیح معنوں میں سمجھ لیں. دیکھیں حضور علیہ السلام نے رہبانیت کو تو پسند نہیں فرمایا کہ آپ تنہا رہیں، نکاح نہ کریں، گھر نہ بسائیں، اس کو تو پسند نہیں فرمایا. سرکار خود کئی نکاح فرمائے. نبی پاک کے ہاں 4 شہزادیاں ہوئیں، 3 شہزادے ہوئے، پورا گھر حضور نے بسایا بنایا. لیکن اس خوبصورت گھر کو حضور نے کن بنیادوں پہ بنایا، یہ سمجھنے والا مقام ہے. ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے گھر آئیں گے تو گھر بنے گا،
کسی طریقے دولت کٹھی ہو، زیادہ سے زیادہ مال آ جائے تو پھر گھر بڑا بہترین ہوگا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مال آیا تھا تو حضرت عمر رویا کرتے تھے، فرماتے تھے جہاں مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں لالچ بھی آتا ہے، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوتیں بھی آتی، رویا کرتے تھے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا مال گھر میں آ جائے گا اتنی ہی گھر میں آسانی اور سکون آ جائے گا۔ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سادگی پر اپنے گھر کو ترتیب دیا، بڑی سادگی پر۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاند بدل جاتا تھا، یعنی دوسرا مہینہ چڑھ جاتا تھا لیکن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ ہم کئی چاند دیکھتے کھجور پانی پہ گزارا کر لیتے، سادگی میں گھر بستے ہیں۔ آپ اہل خانہ کے اندر محبت رکھیں لیکن سادگی میں، ورنہ تو ایک کے بعد دوسرا مطالبہ، دوسرے کے بعد تیسرا مطالبہ، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو سب کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے مجھے کم ملتے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دوجے پاس سے نا وہ فلانی جگہ شاید زیادہ دیتا ہے، تو غلط فہمیاں ہی ختم نہیں ہوتی، بڑی آزمائش ہو جاتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک تو سادگی کو، خود دعا مانگی حضور علیہ السلام نے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا ایک وقت فاقہ دینا، دعا مانگ، تو سادگی۔ پھر دوسرا، آج کل نا ہم نے اپنی اپنی مرضی کی کچھ چیزیں دین کی اپنے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں، اسی حساب سے ہم چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے کچھ چیزیں فرض واجب نہیں ہوتی پر محبت کا تقاضا تو ہوتی ہے نا۔ یہ دیکھیے نا صحاح میں حدیث موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ملکہ تھی، اتنا مال و دولت لے کے وہ آئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اس گھر کو بنایا، یہ اہل بیت نبوت کا کردار ہے۔ پھر انہوں نے خود چولہے میں آگ جلائی، کھانا بنایا، روٹیاں بنائیں، سادہ لباس اختیار کیا، اور جناب خدیجہ جب کھانا لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچی نا، یوں سمجھ لیں باورچی خانے سے حضور تک پہنچی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے حضرت جبریل امین آ گئے، اور جناب جبریل امین فرما رہے تھے، عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ کیا ہے، کھانا ہی تو بنایا ہے، کھانا بنایا، لیکن خاتون اپنے خامند کے لیے کھانا بنائے، اس سیرت کو چھوڑا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرے، کھانا پکائے، اس کو کھانا جا کر کے دے، یہ سیرت چھوڑی اہل بیت نے۔ میں کیسے عرض کروں، اب ہمارے ہاں لاڈلی ہونے کا مزاج بھی اور لاڈلا ہونے کا مزاج بھی یہ ہے کہ یہ تو چونکہ لاڈلا اور لاڈلی ہیں لہذا انہوں نے دنیا کی ہر ضد منوانی ہے، انہوں نے جو کہہ دینا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کیوں جی، ہر غلط بات بھی آپ مانیں گے؟ اب آپ لاڈ نہیں کر رہے، اب آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی غلط بات بھی قبول کر رہے ہیں تو اب آپ محبت نہیں کر رہے، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے کبھی کبھی بلا وجہ بھی بچوں کی کوئی خواہش پوری نہ کیا کرے، تاکہ انہیں زندگی میں اس بات کا بھی اندازہ ہو کہ کبھی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی تو ہم نے ٹوٹ کے بکھرنا نہیں، ہم نے پریشان نہیں ہونا، کبھی ہوتا ہے کچھ چیز نہیں بھی پوری ہوتی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں اور عرض گزار ہوئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم مل جائے گھر کے کام کاج میں میرے ساتھ چلے، تو محبوب نے انکار نہیں کیا، فرمایا میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں اور 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا کریں، جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن بظاہر حضور نے غلام نہیں دیا۔ تو میرے عزیز اصل تو یہ ہے کہ آپ تربیت کے کس معیار پر فائز ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اولاد کے لیے وسائل جمع کرنے والے والدین وسائل پر بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن ان کی تربیت پر، ان کی نوک پلک سنوارنے پر، ان کے کردار کی بہتری پر
ہر صورت توجہ نہیں دیتے جو بڑا ضروری کام ہے. تو اہل بیت نبوت سے پیار. لاؤ بیٹا لاؤ, مجھے دے دیں جی, دے دیں جلدی سے. ضروری کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دی جائے اور اس معیار کی ان پر تربیت دی جائے کہ وہ سنور جائیں, ان کے اندر تبدیلی آئے. یہ بھی ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے, آپ پریشان نہ ہو. پرچی آنے پر بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے نا دوستوں کو, یہ محبت والا رکا آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بیٹے کو سمجھ دے اور اس کے دل میں محبت ڈالے اور وہ ناراضگیاں ختم کرے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرمائے. تو میں جو عرض کر رہا تھا اس پر آپ توجہ کریں. بس چند باتیں کرنے دیں جی, وقت تھوڑا رہ گیا. دو ایک باتیں کرنی ہیں, آپ غور فرمائیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کا جو اسوہ ہمیں دیا ہے وہ بڑا سمجھنے لائق. میں نا ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کیا, شاید پہلے بھی میں نے وہ بات عرض کی ہو آپ کے سامنے. مجھے کہنے لگے کہ مولوی حضرات جو مرضی تقریر کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بس سبحان اللہ کہتا رہے, کوئی کلام نہ کرے. میں نے کہا چلیں جناب, آپ نے کسی چھوٹے مولوی کو فون کیا, آپ کلام کر لیں. وہ کہنے لگا جی 3 دن بغیر کھائے پیے کربلا کے میدان کے اندر اس طرح کھڑے رہنا اور پھر ڈٹ کے مقابلہ کرنا. انسان کے وجود میں کئی چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. انسانی آپ نے نفسیات کو بھی تو دیکھنا ہے. وہ کہنے لگے کہ صبح سے روزہ رکھا ہوتا ہے, دوپہر کو شام کو جب افطار کرتے ہیں تو افطاری کے بعد بھی بعض اوقات کھڑا نہیں ہوا جاتا, وجود چیزوں کو دیر سے قبول کرنا شروع کرتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جناب 3 دن کھایا پیا نہیں اور کربلا کے اندر پھر بھی بہادری سے لڑے تو اسے فوراً قبول کر لیں. میں نے کہا شاید آپ کا سوال مکمل ہو تو میں جو جواب عرض کروں اس پر آپ قبول کر ہی لیں. تو کہنے لگے کہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے جس کے لیے اچانک مسئلہ بنا ہو. اچانک 3 دن کھانا پینا نہ ملے اس کے لیے مسئلہ بنتا ہے, اور جس کی ماں نے 7-8 سال کی عمر میں سکھا دیا ہو نا, شروع میں صبر کرنا سکھا دیا ہو, حوصلہ کرنا سکھا دیا ہو. امام راضی کو پڑھیے نا, 3 روزے رکھے ہیں اہل بیت نبوت نے اور تینوں دن مسکین دروازے پہ کچھ لینے آیا ہے تو تینوں دن ہی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی. تو جب ماں نے شروع سے سکھا دیا 3 دن بھوکے پیاسے رہنا, تو پھر اچانک مسئلہ بنا ہے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. تو جب والدین شروع سے بچپن سے یہ تربیت کریں گے تو پھر بے صبری کبھی بھی طبیعت سے چھلکے گی نہیں, کبھی بھی آزمائش آئے گی نہیں. پھر ایک اور اہم بات جو حضور کی اولاد پاک سے اور ان کے اسوہ نور سے ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ احقاق حق کرنا, ڈٹ جانا. آج کل لوگ سچی بات نہیں کرتے, خیال ہوتا ہے میرا کوئی مخالف نہ ہو جائے. لوگ صلح بھی نہیں صحیح کراتے. بڑا پرانا میں نے کسی درویش سے سنا تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ جو پنچایت کا سرپنچ ہو نا اسے چاہیے سیاست نہ کرے, کل کو الیکشن میں کھڑا نہ ہو. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو فیصلے کرنے والا ہو نا پنچایت میں اسے الیکشن میں کھڑا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس لیے کہ جس نے دونوں گھروں سے ووٹ لینے ہو نا اس کے لیے پھر حق کا فیصلہ کرنا تھوڑا. بیٹا بیٹھ جاؤ, اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے, اطمینان سے بیٹھیں, یہ محفل ادب والی, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. آپ تو بڑے پیار والے لوگ, اور خطیب آپ نے وہ بلایا جو تقریر بڑی جلدی ختم کر دیتا ہے, لیکن یہ محفل بعد میں بھی جاری رہے گی, آپ نے محبت سے بیٹھنا ہے اس بزم میں. تو 2 باتیں مجھے کرنے دیں, میں بس بات سمیٹنے کی طرف آ گیا ہوں. دیکھو حق کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے, صرف اتنی وجہ ہوتی ہے کہ مجھ سے ناراض کوئی نہ ہو جائے. لیکن یہ حضور کی اولاد کا کمال ہے نا, جب بھی بات کی ہے حق کی بات کی ہے, جب بھی بات کی ہے احقاق حق کے لیے کھڑے ہوئے. اور امام علی مقام اس طرح کھڑے ہوئے ہیں اور امام حسن اس طرح کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد پاک اس طرح کھڑی ہوئی ہے, اتنا کمال دکھایا ہے.
کہ دنیا میں جب بھی کسی نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے حضور کے شہزادوں کا نام لے کے کھڑا ہونا ہے کہ میں ان کے راستے پہ ہوں، میں اس طرز پہ ہوں، میں ان کا نام لے کے ڈٹا ہوا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہ کہی؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندے فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی، تم نے کیوں نہ کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں بندوں سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، حق تو میرا بنتا تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ تو احقاق حق کے لیے کھڑا ہونا یہ ہمیشہ مزاج رہا ہے حضور کی اولاد پاک کا، یہ ہمیشہ طبیعت رہی ہے نبی پاک کی اولاد، اور یہ اس گھرانے کا کمال رہا ہے۔ آج جو کہیں حق کے لیے کوئی بات نہیں کر پاتے وہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کی اولاد پاک کے محب ہیں۔ اور ایک بات اور، جس کی مہنگائی، پریشانی اور تکلیف کے اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ، یہ بھی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے سیکھنا ہوگا۔ بڑی ضرورت ہے ایک چیز کی، وہ ہے غریب پروری کرنا، نوازنا۔ یہ حضور کی اولاد کا طریقہ ہے۔ میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور کے اہل بیت کے گھروں میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، سبھی نے لکھا ہے، اور ساتھ یہ بھی اسی مصنف نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا۔ یعنی بانٹتے دل کھول کے تھے۔ یہ کمال بات ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا اور سمجھ کر یاد رکھیے گا اور غور کیجئے گا کہ حضور نے ہمیں سخاوت کرنے کا کہا ہے، اور فرمایا سخاوت اس طرح کرو کہ 2 کا کھانا 3 کو پورا آ جائے اور 3 کا 4 کو پورا آ جائے، اور فرمایا گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ ہم نہ ہاتھ نہیں پکڑتے کسی غریب کا، مدد نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، 100، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر تھا جہاں 2 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، بیمار کے لیے ادویات بھی پہنچتی تھیں ضرورت کے مطابق، بچوں کا لباس بھی پہنچتا تھا، پر پتہ نہیں تھا کسی کو کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کہتے ہیں سالوں کھانا آتا رہا، سالوں، پتہ ہی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ قربان جائے، پھر اچانک وہ کھانا آنا بند ہوا، اچانک وہ ضروریات زندگی پہنچنا بند ہوئیں، تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر کب سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ تو تاریخیں ملائیں تو پتہ چلا 18 محرم کے بعد کسی کے گھر کھانا نہیں آیا، تو پھر پتہ چلا کہ 18 محرم تو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ 100 گھر میں کھانا پہنچاتے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ کون دے جاتا ہے۔ اشک شوئی کا مزاج نہیں، ہماری طبیعت نہیں۔ اب ہمارے مزاج اس طرح کے ہو گئے کہ سارا ہی مجھے چاہیے۔ جیسے جیسے لوگوں کی آمدن بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جیسے جیسے ان کے پاس مال آتا ہے ان کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، وہ مہنگے گھروں، مہنگی سواریوں اور مہنگے ملبوسات کے عادی ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور کی اولاد سے یہ سیکھیں کہ ہمیں غریب پروری کرنی ہے، ہمیں داد رسی کرنی ہے، ہمیں محبتوں کو فروغ دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم کسی کی ضرورت میں اس کے کام آ سکتے ہیں۔ آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ بڑی جم کے عبادتیں کی ہیں سیدہ فاطمہ پاک نے، بڑی جم کے۔ آج بڑا عجیب و غریب مزاج ہے گھروں کے اندر، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی نماز کی توجہ نہیں کرتی، اور جب گھر کے بزرگ نہیں پڑھتے تو پھر بچوں سے کیسے توقع کی جا سکتی؟ ساری رات نماز پڑھتی تھی سیدہ پاک، جب بھی موقع ملتا تھا نفل پڑھتی تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا نوافل پڑھنا اتنا معروف ہے، اتنا معروف ہے کہ کھڑے ہوتے تھے تو پھر کتنی کتنی دیر ہی قرآن مجید قیام میں تلاوت کرتے رہتے تھے۔ 100 نفل پڑھتے تھے امام حسن اور حسین روزانہ فرض کے علاوہ۔ تو بھائی جب انہوں نے اتنی عبادت کی ہے تو ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو کم از کم 5 نمازیں تو پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اس پر تو غور کرنا چاہیے
تشریف رکھیں جی، کافی نعرے آپ نے لگا لی. تو ضروری امر یہ ہے کہ اپنی توجہ عبادت کی طرف کریں، نماز کی طرف کریں، نوافل کی طرف کریں، تلاوت قرآن مجید کی طرف کریں، درود و سلام کی طرف کریں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے.